جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا انتہا پر، تو پھر دوسرے کی بات کوئی نہیں سنتا، پھر جس محبوب کی باتیں کوئی کرے پھر اسی کی وہ بندہ بھی اچھا لگتا ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرے وہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ میں سے عشق مجازی کو پڑھتا ہے نا کوئی، بڑے بڑے ہیں نا، عشق مجازی بھی بعض اوقات عشق حقیقی کی بڑی منزلیں طے کرا دیتا ہے، بندہ جست لگا کے پہنچتا ہے، وہاں پہ دیکھتا ہے کہ عشق مجازی میں مجھے جسی سے ہو جائے تو اس کی جو اچھائی کرے تو میرا دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی برائی کرے مجھے اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ ماں باپ اچھے نہیں لگنے لگتے۔ خدا کی قسم عشق مجازی میں ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کی بات نہیں مانتا، سارے کہتے ہیں مجنوں ہے، یار پاگل ہو گیا ہے، یار دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارے عشق مجازی میں اتنا کسی کی سن نہیں رہا، پرواہ نہیں کر رہا، بھوکا ہے پرواہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا آ رہا ہوں، کھڑا ہے سارا دن دھوپ میں کھڑا، مجنوں کو پتا چلا جا رہی ہے لیلا، مجنوں اپنے پیچھے دیکھا اس نے مڑ کے تو لیلا نے دوپٹہ یوں کیا، مولانا رومی لکھتے ہیں خدا کی قسم مجنوں پیچھے چل پڑا، چلتا گیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، خون بہنے لگ گیا، وہ چلی گئی جہاں جانا تھا، چل 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 کے وہاں پہنچا اونٹ والے کے پاس، تو مہار پکڑنے والے کو اس نے کہا سائنس نے، ارے مجنوں اس نے تو اپنا دوپٹہ سیدھا کیا تھا کہ تمہیں تو نہیں بلایا تھا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے میں نے سمجھا مجھے اگر بلایا ہوتا تو بے وفائی نہ ہو جاتی، چلو نہیں بلایا میں بے وفا تو نہیں بنا۔ ارے عشق حقیقی میں ہم نے بھی دیکھا، پھر عشق مجازی تم نے دیکھا، ہم نے عشق حقیقی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ آپ سب کو باہر بار روزہ اقدس پہ لے جائے، کبھی کبھی تو وہاں بھی ایسا منظر ہوتا ہے کہ جب انسان ٹکٹکی باندھ کر روزہ اطہر کو دیکھتا ہے نا تو پھر دھوپ اور چھاؤں بھول جاتی ہے، خدا کی قسم بھول جاتی، رات اور دن کا تصور ختم ہو جاتا ہے، پیروں بیٹھا رہتا ہے، اور دل میں یہی ہوتا ہے سامنے گنبد خضرا ہے، ٹکٹکی لگی ہے، اور جو آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے پڑھ رہا ہے۔ ارے ابھی تو دیکھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ یہ حال، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ، ختم نبوت کے لیے پھر جہنوں پہ کھیل گئے، انگاروں پہ چل پڑے، سلیں ڈال دی گئیں۔ کیوں؟ عشق حقیقی میں جو مزہ ہے عشق مجازی میں کہاں ہے؟ کاز پر چلنا ہے تو پھر اپنی آپ اپنی نہیں، سب کو ہر ایک کی فکر ضروری ہوگی، ہمیں اپنوں کی فکر ہے۔ ہم نے آج تک یہ نہیں کہا چلو چلے جلاؤ گھراؤ لڑاؤ مارو مرو مر جاؤ، کیوں؟ پہلے اپنوں کو تو سنبھال لیں، پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لیں، ہم پہلے اپنوں کو تو کہہ دیں کہ یار خدا کا واسطہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ٹائم پہ آؤ۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، ایک آواز لگے تو ہم میں سے ہر ایک اپنا مال جان قربان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ جذبہ ہو تب کام بنتا ہے، اور جب تک یہ جذبہ نہیں بنتا پھر ابھی تک ہم اپنے کاز پر چلنے کے لیے اس طرح پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ میں کاز کی محنت کر رہا ہوں اگر، اور مجھے اپنا کوئی کام میرے کاز میں رکاوٹ بن گیا، میں رک گیا، تو رب محمد کی قسم میں اپنے کاز سے مخلص نہیں ہوں۔ کاز سے مخلص کون تھے؟ بڑے دکھا کے گئے، مولانا غلام غوث ہزاروی۔ کاز سے کیسے مخلص؟ آیا پیغام حضرت فلاں جگہ قادیانی نے مناظرے کا چیلنج دیا، مسلمانوں کو ایمان کے بجائے ارتداد پھیلا رہا ہے، کہتا لے کے آؤ کوئی مولوی، خدا کا واسطہ حضرت آج چلیے، اگر نہ گئے تو ہاں کئی مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت نے اٹھائی پوٹلی، چل پڑے، ہمیشہ ایک پوٹلی ہوتی تھی کپڑے کی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، چلنے لگے۔ ایک ہی بیٹا تھا زین العابدین، شدید بیمار، نزع کا عالم، گھر والی نے رو کر اتنا کہا کہ کچھ دیر رک جاتے، اس پر موت نزع کا وقت ہے۔ فرمانے لگے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بلا رہی ہے، اگر بیٹے کے لیے رک گیا تو کل حضور کو جواب کیا دوں گا۔ نکل کھڑے ہوئے، خدا کی قسم نکلے، بچے کو حسرت سے دیکھا، پیار کیا، نکل آئے، اڈے پہ پہنچے، دوڑتا ہوا پیچھے سے کوئی آدمی آ رہا آیا تو کہنے لگا جی حضرت آپ کا بیٹا زین العابدین فوت ہو گیا ہے۔ کھڑے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فرمانے لگے غسل اور کفن دے کے دفنا دینا، جنازہ پڑھ دینا، اس لیے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ کے فرض کفایہ کی طرف جاؤں گا، کل حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے بیٹے کو تدفین کر دینا، میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ پلٹ کے بچے کا منہ نہیں دیکھا،